الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو مذہب عطا فرمایا ہے، جو اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین کا مقابلے میں کوئی دین نہیں ہے، اس مذہب کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ ایک جیسا دین ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایک جیسی شریعت ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں سے لے کر کے بڑی بات تک جس کو قرآن نے بیان کیا ہو، جس کو سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، جہاں پر غریبوں کا بھی خیال کیا گیا ہو، جہاں پر امیروں کا بھی خیال کیا گیا ہو، جہاں چھوٹوں پر بھی شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جہاں بڑوں کی تعظیم اور ادب کا بھی حکم دیا گیا ہو، جہاں پہ ایک ایک چیز کی تعلیمات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے کر کے گئے ہوں، اس جیسا اسلام، اس جیسا مذہب، اس جیسی شریعت نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ واحد، یہ خصوصیت صرف اسلام کا ہے کہ ایک نہیں ہزاروں مثال ڈھونڈنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ نے اسلام کو قبول کیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ مذہب اتنا اچھا مذہب ہے کہ یہ صرف مالداروں کا فوکس نہیں کرتا ہے، یہ صرف غریبوں کا خیال کی بات نہیں ہے، اس کے اندر ہر ایک چیز بیان کی جاتی ہے اور شریعت تعلیمات کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ واحد خصوصیت مذہب کا ہے۔ آج جس موضوع کے تحت بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے شکری ناشکری۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے نوازا ہے، ایک چیز نہیں۔ انسان صرف اپنے جسم کے اوپر سوچ لے، سمجھ لے، دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ہر وقت نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کا ہم کھا رہے ہیں لیکن گن نہیں گا رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ شکایت پر ہے، سوچ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ آج ہر چیز کے اندر پریشان کیوں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، گھر کے اندر بے چینی ہے، گھر کے اندر امن نہیں ہے، گھر کے اندر محبت نہیں ہے۔ محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ امن کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ جبکہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اپنے سینے سے اس کو نکال پھینکا ہے، تو پھر گھر کے اندر
وہ چیزیں دکھائی کہاں دے گی جو چیز ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں عراق کو نوازا ہے، اتنا کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ قرآن کریم ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی انسان، اگر یہ بنی آدم، یہ آدم کی اولاد، یہ پوری امت مسلمہ اگر شمار کرنا چاہے، اگر گننا چاہے، احاطہ کرنا چاہے اللہ کی نعمتوں کو، لا تعدو، وہ اس کو گن نہیں سکتا ہے، اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ صرف آپ اپنے جسم کی نعمتوں کو لیجئے، اللہ رب العالمین نے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، زبان کے اندر گویائی عطا فرمائی ہے، قوت گویائی، زبان بھی ہے، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، اور یہ جو بول رہے ہیں اور یہ جو بولنے کی جو قوت آئی ہے، یہ کیا یہ کچھ نعمتوں کم ہے؟ کیا یہ نعمت کم ہے؟ اگر یہ زبان بولنا چھوڑ دے، اپنا کام چھوڑ دے، زبان کی مشین بند ہو جائے، تو پھر کون ہے جو اس بہترین نعمت سے ہمیں عراق کو نواز سکے؟ وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ آنکھ کو لے لیجئے، آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس آنکھ کے ذریعے سے بے شمار چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت مشین یہ چل رہی ہے، ایک چیز کو بھی دیکھنے میں یہ آنکھ گڑبڑا نہیں رہی ہے، بالکل بلا فاصلہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ یہی آنکھ اگر کام کرنا چھوڑ دے، یہ آنکھ بند ہو جائے، تو پھر یہی چیز آپ کے لیے باعث حسرت بن جائے گی، یہی چیز لوگ آپ کو پھر پوچھیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ آپ کی آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آنکھ کے اندر جو تاثیر تھی، جو قوت تھی، جو صلاحیت تھی، یہ تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی ہے، آنکھ بند ہو چکی ہے۔ آپ کو گھر میں ایک سیکنڈ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے گا ڈاکٹروں کو بلایا جائے، طبیبوں کو بلایا جائے، فلاں حکیم کو بلایا جائے، شاید کہ یہ آنکھ کھول لے، شاید کہ یہ دوبارہ دیکھ لے۔ لیکن رب نے آنکھ کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت تھی، جو قوت تھی، وہ سلب کر لی، وہ نعمت کو چھین لیا ہے، اب وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کا ٹھکانہ اب یہاں نہیں بلکہ قبر بن چکا ہے، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نعمتیں کیا کم ہے؟ ایک ایک نعمت آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا وجود آپ غور کر سکتے ہیں۔ اگر ایک انگلی کے اندر صلاحیت چھین جائے، ایک انگلی کام کرنا ختم کر دے، تو کیا آپ کے اندر وہ چیزیں آپ نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے ایک انسان پورے ہاتھ کے ذریعے سے کام کرتا ہے؟ اس لیے کہ ایک ہاتھ میں، ایک انگلی میں تکلیف آ گئی ہے۔ یہ نعمت ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم، آپ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور رہنے کے لیے مکان دیے ہیں، اور پھر پہننے کے لیے لباس عطا کیا ہے۔ ہر طریقے کی نعمتوں سے ہم نے تمہیں سرفراز فرمایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ کریم آقا کے سلسلے میں، وہ شفیق آقا کے سلسلے میں، وہ اللہ جو 1000 نہیں بلکہ کئی گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے۔ اس اللہ کے سلسلے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے پیدا بھی کیا ہے، تجھے بہترین انداز میں بنایا بھی ہے، تجھے بہترین انداز سے سنوارا بھی ہے، تمہارا نقشہ بھی عجیب بنایا ہے، تمہارے اندر شکل بھی عجیب رکھی ہے، تمہارے بالوں کے نکھار بھی اچھا رکھا ہے،
تمہارے چہرے کی خوبصورتی بھی عجیب و غریب رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، برابر برابر رکھا ہے. کہیں آنکھ کی جگہ پر کان رکھ دیتا، کان کی جگہ پر چہرہ رکھ دیتا تو وہ چیز نہیں آتی، وہ خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی. جو اس طریقے سے دکھائی دے رہی ہے وہ اللہ کے سلسلے میں کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. فی ای صورت ما شاء رکب، جس انداز سے چاہا جیسا چاہا تجھے بنایا ہے، مرکب بنایا ہے، جوڑ جوڑ کر کے بنایا ہے، ہڈیوں سے لے کر کے خون تک اور پورا جسم کا اور کلیکشن کا جوڑ کر کے تجھے تیار کیا ہے. اس رب کے سلسلے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہے، برکتوں کی بارشیں ہو رہی ہے. ہر وقت اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے کھانا کھلایا، ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے پانی پلایا، ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے چلنے کے لیے قابل بنایا، ربا تیرا شکر ہے تجھے پہننے کے لیے لباس دیا ہے، ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہترین گھر عطا کیا ہے. وہ انسان ناشکرا بن گیا ہے. اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد بھی جس سے بھی آپ پوچھئے، جس انسان سے بھی آپ مزاج پوچھئے، وہ ناشکرا بن گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے بس یوں ہی چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کرنا ہے. آج معاشرے کے اندر یہ بھی ایک کمی ہے، انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. کھانا کھایا، کھانے کے بعد کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں. پانی پیا، میٹھا پانی پیا، پینے کے بعد کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے. رب العالمین نے بہترین قسم کا جوڑا پہن کر کے آیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کچھ بھی نہیں. بہترین قسم کا مکان بنایا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہترین قسم کا چلنے کے لیے گاڑی اور موٹر دیا ہے، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے. اسے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی یہ بندہ ناشکرا بن گیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اپنے گریبان پر اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کریم کا فیصلہ کیا ہے، قرآن کا حکم ہمیں کیا دے رہا ہے، کیا چیز کرنی چاہیے، کن چیزوں سے بچنی چاہیے. اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی ہے، اب وہ یہ کہ وہ شکر ادا کرے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے. جو بندہ، جو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ فرمایا کہ ناشکری کرتا ہے. رب العالمین بے نیاز ہے، وہ غنی الاغنیاء ہے، اسے آپ کے شکر ادا کرنے کا وہ محتاج نہیں ہے. اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے وہ کسی اور سے بھی کام لے لے گا. وہ بے نیاز ہے، فائدہ ہمارا ہی ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے کی زمانہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تصور میں لا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. لوگوں کے پاس پہننے کے لیے ایک ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا، پاؤں میں چپل نہیں ہوتا تھا. آپ کو یہ بات یاد ہوگی، اگر کسی کو شادی کے موقع پر جانا ہوتا تھا، کسی کے دوست کے گھر یا کسی رشتہ داری میں، وہ کسی اپنے آس پڑوس سے جوتا مانگ لیتا تھا اور چپل مانگ لیتا تھا، کپڑا مانگ کر کے پہن کر کے جاتا تھا. رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے. آج جو عالیشان آپ کو محل دکھائی دے رہا ہے وہ چیزیں نہیں تھی. انسان کے ایک کپڑا ہوتا تھا، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا. کسی انسان کے پاس چلنے کے لیے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، وہ انسان اسی طریقے سے زندگی بسر کرتا تھا.
اس کے پاس کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں نہیں تھی آج کے طرح، پینے کے لیے وہ میٹھا پانی، اب وہ شیریں پانی، اب وہ ذائقہ دار پانی، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جس انسان سے پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارا کیا حال ہے، وہ لمبا سا ہاتھ پھیلا کر کے یہ کہتا تھا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ بہت کچھ نوازا ہے۔ لیکن یہی برعکس آج اگر کسی سے پوچھا جائے جب سارا کچھ ہونے کے باوجود تمہارا کیا حال ہے، بس یوں ہی چل رہا ہے، یہ جملہ ناشکری والا جملہ ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ جو رب نے آپ کو بہترین قسم کا پانی عطا کیا ہے، بہترین قسم کا چھت دیا ہے، چھت کے سائے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس رب العالمین نے آپ کو پہننے کے لیے ایک جوڑا نہیں بلکہ بے شمار جوڑے تہ کر کے لگائے ہوئے گھروں میں ہیں، الماری کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کا حال کیا ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں بس یوں ہی چل رہا ہے۔ ایسا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں بہترین قسم کا ہوں۔ یہ جملہ انسان کو بولنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ آج چھوٹے بچوں کو بھی یہ چیزیں نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ آج مغربی تہذیب کے اندر، آج مغربی کلچر کے اندر، آج ان کے ثقافتی تہذیب کے اندر چھوٹا بچے کے ساتھ بھی آپ انگریز والے سے پوچھ لیجئے، کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے وہ انگلش میں ایک جملہ کہے گا، تھینک یو کہے گا، لیکن یہی مسلمان کا بچہ شاید کہ کوئی الحمدللہ کہے۔ آپ تلاش کر لیجئے، کوئی بچہ نہیں ملے گا، کوئی نوجوان نہیں ملے گا، کوئی بوڑھا بزرگ نہیں ملے گا، کوئی خاتون نہیں ملے گی، کوئی عورت نہیں ملے گی کہ جو الحمدللہ کہتی ہو یا کوئی الحمدللہ کہتا ہو۔ آج یہ بدلاؤ کیسے آ گیا ہے؟ وہ انگریز ہے، اس کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے پاس حدیث نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ چھوٹا سا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، وہ فوراً وہ تھینک یو کہنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ مسلمان کا بچہ الحمدللہ کیوں نہیں کہتا ہے؟ آپ تعلیم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو عادی کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ہر موقع پر، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ چاہے آپ خلوت میں ہو، چاہے آپ جلوت میں ہو، چاہے آپ تنہائی میں ہو، چاہے آپ مجمع میں ہو، چاہے آپ گھر کے اندر ہو، چاہے آپ اسٹیشن کے اندر ہو، چاہے آپ اسٹینڈ کے اندر ہو، آپ کہیں پر بھی رہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، یہ جملہ کہنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب اس چیز کا عادت ڈال لے گا تو اس کی زندگی بہتر بن جائے گی، اور جو مال کی جو آپ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ مال کے اندر، روزی کے اندر برکتی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کماتا ہوں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ وجہ یہ ہے ناشکرہ بن گئے ہیں۔ شکر گزار بندہ بن جائیے، پھر آپ مجھ سے ملیے، آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ میرے مال کے اندر بدلاؤ آ گیا ہے، پہلے سے سکون آ گیا ہے، پہلے سے نور آ گیا ہے، پہلے سے امن آ گیا ہے، پہلے سے سکون مجھے مل گیا ہے۔ یہ چیز کب ہوگی؟ جب آپ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس چیز کی آج معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کمال کیا ہے، اور یہ بات یوں ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم 14واں پارہ کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزار بندہ بنو گے، اگر تم میری نعمتوں کا قدردان بنو گے، میرے کھائے ہوئے پر اللہ کا نام لو گے، لازیدنکم، میں بڑھا کر کے دوں گا، میں اضافہ کر کے دوں گا، میں مزید دوں گا، اتنا دوں گا نہ تمہارے آنکھوں نے دیکھا ہوگا، اتنا دوں گا نہ تمہارے کانوں نے سنا ہوگا، اتنا دوں گا لوگ کہیں گے اس کے پاس اتنا مال کیسے آ گیا ہے، یہ تو مجھ سے غریب تھا لیکن یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گیا ہے۔ لازیدنکم، یہ فیصلہ میرا
میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، میں بڑھا کر کے دوں گا، میں اضافہ کر کے دوں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اور اگر ناشکرہ بن جاؤ گے، کھاؤ گے لیکن اللہ کی تعریف نہیں کرو گے، ایک جملہ الحمدللہ نہیں کہو گے، کیا کریں گے؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے، میری گرفت سخت ہے، میں تمہیں پکڑ لوں گا، میرے پکڑ سے تم باز نہیں آؤ گے۔ اس لیے ناشکری نہیں کرنا ہے بلکہ شکر گزار بندہ بننا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیوی ہے، فرماتی ہے میں نے سرکار مدینہ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ راتوں رات اتنا قیام کرتے ہیں، اتنا سجدہ کرتے ہیں، آپ راتوں میں نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں میں سجن آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، آپ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ تو اللہ کے نزدیک نیک میں سے ہیں، لیکن پھر بھی اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ آپ راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں؟ یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں چاہتا یہ ہوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر کے، قیام کر کے، رکوع کر کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، اذکار کر کے میں اللہ رب العالمین کا قریب ہو جاؤں اور میں مقرب بن جاؤں اور میں شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تجھے یاد کروں گا، اگر تم مجھے خلوت میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں خلوت میں یاد کروں گا، اگر تم مجھے جلوت میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں جلوت میں یاد کروں گا، اگر تم مجھے مجمع میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں مجمع میں یاد کروں گا۔ اور یہ فرمایا کہ فشکرونی، شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میرا ناشکری مت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، ناشکری سے بچا رہا ہے کہ انسان ناشکرہ بندہ نہ بن جائے۔ جب شیاطین ابلیس کو جب جنت سے نکالا جا رہا تھا، اس نے ایک عہد لیا تھا اللہ رب العالمین سے۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا، ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ جنت سے نکال رہے ہیں، میں جنت چھوڑ رہا ہوں، لیکن میری عمر اتنی ہو جائے کہ جب تک یہ لوگ دنیا میں رہیں گے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک دنیا آباد رہے گی، تب تک مجھے دنیا کے اندر زندہ رکھنا، یعنی میری عمر کو بالکل بڑھا دینا، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں جا تو رہا ہوں، مجھے جنت سے نکال تو رہے ہیں، لیکن میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ پھر اس نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں پھر اس نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرمایا آپ بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر کرنے والا بندہ، شکر گزار بندہ آپ نہیں پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا شیطان جب کسی انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے ناشکرہ بنا دیتا ہے، نعمتوں کو کھا کر بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر آن یہ دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی دی ہے، فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب العالمین آپ مجھے توفیق دیجئے، آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، آپ مجھے شکر ادا کرنے کا، آپ بہترین قسم کی عبادت کرنے کا آپ مجھے توفیق دیجئے۔ اگر آپ مجھے توفیق نہیں دیجئے گا تو میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ توفیق عطا فرمائیں گے، میں آپ کا
شکر کروںگا. اگر توفیق عطا فرمائیں گے میں آپ کے لیے بہترین قسم کا سجدہ بھی کروں گا, رکوع بھی کروں گا. اگر آپ مجھے توفیق چھین لیں گے تو میرے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ دعا کثرت کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے شکر گزار بندہ بنانے کے لیے اور ناشکرہ بتانے کے لیے بے شمار قسم کے واقعات ہیں. احادیث کے اندر ایک حدیث نہیں, قرآن کریم کی آیات کے اندر ایک آیت نہیں, بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرنا یہ کتنی بڑی اہم ترین چیز ہے. ایک بات بول کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم اور وہ سورت کو آپ کو بھی یاد ہوگی, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہاں پر 5 قسمیں کھائی ہے اللہ رب العالمین نے. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. جب گھوڑا جب دوڑتا ہے تو دوڑنے کی وجہ سے اس کی سانس پھولتی ہے اور وہ ہانپتا ہے. تو والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا, جب گھوڑا کی جب قدم جب پاؤں کسی پتھر پر جب لگتا ہے اس پتھر سے انگاری اور چنگاری نکلتا ہے, یہ محسوس ہوتا ہے. فالمغیرات صبحا, اور وہ گھوڑے ایسے ہیں جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. عرب میں یہ دستور تھا کہ صبح کے وقت کسی پر حملہ کیا جاتا تھا, اس وقت حملہ کرنا آسان ہوتا تھا. فاثرن به نقعا, پھر وہ گھوڑے کی صفت یہ ہے وہ ایسا گھوڑا ہے جو گرد و غبار اڑانے والا ہے. فوسطن به جمعا, پھر وہ گھوڑا ایسا ہے جو دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے. یہ 5 قسمیں کھا کر کے اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہتے ہیں کھائی ہے, اس کے بعد کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان الانسان لربہ, بڑا ناشکرا ہے یہ انسان اپنے رب کا اور اپنے رب کی نعمتوں کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور اس بات پر گواہ خود ہے وہ انسان جانتا ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک جانور ہے, گھوڑا ہے, اور اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کے انسان کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو بیان کر رہا ہے. یہ انسان کتنا خطرناک ہے. گھوڑے کے اندر بہت ساری صفات ہے لیکن 2 صفت جو نمایاں ہے. پہلی صفت یہ ہے گھوڑے کی, گھوڑا یہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. کبھی بھی گھوڑا مالک کا بے وفائی نہیں کرتا ہے. یہ گھوڑے کے اندر یہ صفت موجود ہے. گھوڑے کی فضیلت کیا ہے اس پر بھی ایک تقریر ہو سکتی ہے لیکن وہ باتیں نہیں کرنی ہے. بس یہ کہ آج ٹیکنالوجی کے باوجود بھی جب ہر چیز کام کرنا چھوڑ دے, ہر ہتھیار کام کرنا چھوڑ دے, اور اگر پھر کسی چیز کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے. گھوڑے کے بغیر آپ جنگ جیت نہیں سکتے ہیں. گھوڑے کے بغیر آپ کی کامیابی ہو نہیں سکتی ہے. یہ خصوصیت گھوڑے کے اندر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی کے اندر رب نے خیر رکھ دیا ہے, قیامت تک کے لیے گھوڑے کے اندر خیر ہی خیر ہے. اور دوسری صفت گھوڑے کے اندر یہ ہے یہ بہت چالاک ہوتا ہے. وہ اپنے مالک کے ایک اشارے پر وہ اپنے جان کو پیش کر دیتا ہے, اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. یہ 2 صفت گھوڑے کے اندر نمایاں ہے, سب کو پتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے ایک گھوڑا ہے اپنے مالک کے وفادار اتنا ہے, بعض سے ہلکا سے اشارہ کر دیجئے وہ جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. لیکن یہ بنی آدم, یہ آدم کی اولاد, یہ سارا کچھ دینے کے باوجود بھی اشرف المخلوقات بنایا, بہترین قسم کی آنکھیں دی ہے, خوبصورت چہرہ دیا ہے, اور بہترین قسم کی جو ہے بال دیے ہیں, ہر چیزیں ہم نے سو دیا ہے. لیکن ان الانسان لربہ لکنود, یہ انسان اپنے رب کا بھی اور رب کی نعمتوں کا بھی ناشکرا ہے. اس لیے ناشکری کو چھوڑ کر کے شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے. اور انسان کے اندر 2 چیزیں اور بھی خرابی ہے. جب وہ مشکل میں ہوتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے, مشکل ختم ہوا خدا کو بھول جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے ایک طرف نعمتیں ہیں, تھوڑی سی بیماری آتی ہے وہ بیماری کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیماری کے اندر بھی
نعمت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بیماری آپ کو بخار ہے, اس کے اندر نعمت کس طریقے سے ہے؟ نعمت اس انداز سے ہے کہ آپ کو بخار ہی تو ہوا, آپ کو کینسر تو نہیں ہوا, آپ تو کسی یعنی خطرناک مرض میں مبتلا تو نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد یہ ہے, یہ مرض ایسا ہے کہ جو جان لیوا نہیں ہے, اور اس مرض کے سلسلے میں لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ سے ملاقات کر رہے ہیں, اور لوگ بہترین قسم کی باتیں ہو رہی ہے. تو اس بیماری کا اندر بھی نعمت ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا نہیں ہے. بس تھوڑی سی بیماری ہو جائے رب کا ناشکرہ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آج عہد کر کے اٹھے اور پختہ ارادہ کر کے اٹھے, انشاءاللہ آنے والے موسم کے اندر, آنے والی زندگی کے اندر, صبح سے لے کر شام تک جتنے اللہ کی نعمتوں سے نوازا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, ہر نعمت کو کھائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر, ہر نعمت پر کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی آپ کے لیے بہترین ہوگا. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.